محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شاہی دوا خانہ۔ محترم ناظرین، میرے پاس دکان پر بہت سارے لوگ مردانہ کمزوری کے سلسلے میں آتے ہیں، مردانہ طاقت پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، فون پر اور واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ مردانہ کمزوری کا تعلق آپ کے جسم سے نہیں ہے بلکہ آپ کے دماغ سے ہے۔ اس بیماری کا تعلق، اس پریشانی کا تعلق آپ کے جسم سے نہیں ہے بلکہ آپ کے دماغ اور آپ کی سوچ سے ہے۔ جتنا آپ کا دماغ طاقتور ہوگا، جتنا آپ کا دماغ اور دل مضبوط ہوں گے، اتنی ہی آپ میں مردانہ طاقت پیدا ہوگی۔ یہ سن کر آپ کو ہنسی سی آئی ہوگی اور سوچ میں پڑ گئے ہوں گے ایسے کیسے ہو جائے گا، ہمارا تو دماغ طاقتور ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین، سر میں درد ہونا ہی سر کی پریشانی نہیں ہے، دماغ کی بیماری نہیں ہے، بلکہ گندی سوچ کا ہونا، گندے خیالات کا ہونا اور اسی طرح ہر وقت سوچ میں ڈوبے رہنا، اسی طرح ڈپریشن اور ٹینشن میں ہونا، دماغ کی نسوں کا اور رگوں کا کمزور ہونا، یہ بھی دماغی کمزوری کے اندر شامل ہے۔ اس کا تعلق نفسیات سے ہے، سیکسول ہیلتھ کا تعلق، سیکسول پریشانیوں کا تعلق، مردانہ کمزوری کا تعلق وہ آپ کے دماغ سے ہے، آپ کے جسم سے نہیں ہے۔ بعض دفعہ دوائی لینے والے آتے ہیں، مریض آتے ہیں، تو میں ان کو دوائی دیتا ہوں اور بتلاتا ہوں کہ دیکھو یہ دوائی آپ کے دماغ کو بہت طاقتور بنائے گی، آپ کے لیور کو طاقتور بنائے گی، آپ کے دل کو مضبوط بنائے گی۔ تو جب میں بتلا دیتا ہوں تو پھر کہتا ہے کہ اس میں مردانہ طاقت کی کون سی دوائی ہے؟ بھائی یہی مردانہ طاقت کی دوائی ہے۔ جب آپ کا دماغ مضبوط ہوگا، آپ کا دماغ نارمل ہوگا۔ دیکھو میں آپ کو بتلاؤں، دوائی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر، ہمیں پیدا کرنے والے نے ہمارے اندر امیونٹی سسٹم اور قوت مدافعت کا انتظام کیا ہے، جو ہمارے اندر وہ طاقت ہماری بیماریوں سے لڑتی رہتی ہے۔ ہمارے کان سے میل نکلتا ہے، یہ باہر کون نکالتا ہے گندگی کو؟ قوت مدافعت اور امیونٹی سسٹم۔ اسی طرح ہمارے اندر سے پیشاب اور پاخانہ گندگی کی شکل میں نکلتا ہے، یہ گندگی کون نکالتا ہے؟ یہ وہی پاور اور وہی قوت مدافعت نکالتی ہے۔ تو ہم جو دوائی کھاتے ہیں، ہم یہ بیماری کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ قوت مدافعت اور اس بیماری سے لڑنے والی جو صلاحیت اور طاقت ہے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے۔ کیونکہ جہاں تک وہ امیونٹی سسٹم اور قوت مدافعت جب تک مضبوط رہے گی تو وہ بیماریوں کو خود ہی ختم کر دے گی، اور جہاں پر یہ قوت اور طاقت کمزور پڑ جائے گی تو ہم بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تو وہ اس طاقت کی مدد کرنے کے لیے، اس کی ہیلپ کرنے کے لیے ہم دوائی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو مردانہ طاقت اور مردانہ جو کمزوری ہے، اس کے لیے جو ہم دوائی کھاتے ہیں یہ طاقت کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ہم نیچرل بننے کے لیے، ہماری جو ہیلتھ اور صحت نیچرل ہے اس کو نیچرل بنانے کے لیے ہم یہ دوائیاں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور مجھے تعجب بھی ہوتا ہے کہ آج کل کی ویڈیوز نے، اخباروں نے، لوگوں نے، حکیموں نے لوگوں کا دماغ اور ذہن کیسا بنا دیا کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ دل، دماغ اور لیور کی طاقت سے الگ کوئی مردانہ طاقت کے لیے دوائی ہوتی ہے۔ تو بھائی الگ سے کوئی دوائی نہیں ہوتی، صرف انہی اعضائے رئیسہ کی صحت کے لیے، ان کو مضبوط بنانے کے لیے ہی دوائی ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مردانہ طاقت کا تعلق دماغ سے ہے، نہ کہ آپ کے جسم سے۔ لہٰذا اپنے دماغ کو تندرست رکھیے، صحیح رکھیے، باطل خیالات سے اس کو پاک رکھیے، گندے خیالات سے ان کو پاک رکھیے، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور ایک بہترین کسی وظیفے کا، درود اور استغفار کا وظیفہ اپنا معمول بنا لے۔ درود اور استغفار، یہ دو تسبیح اللہم صلی ہے یا کوئی بھی استغفار ہے، اس کو صبح شام پڑھے تو اس کی وجہ سے جو دماغ کے گندے خیالات ہے، دماغ کے فاسد خیالات ہے، ان کو نکال دیتا ہے اور ہمارے دماغ کو صاف کرتا ہے، ہمارے دماغ کو پرسکون بناتا ہے، ہمارے دماغ کو طاقتور بناتا ہے۔ تو جتنا آپ گناہوں سے بچیں گے، جتنا آپ اپنے دماغ کو پرسکون رکھیں گے، جتنا آپ نگاہ کو نیچا رکھیں گے، جتنا آپ
اللہ کی بارگاہ میں ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، اور ہمارے دل میں جو گناہوں کی وجہ سے سیاہی لگ گئی ہے وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، اتنے ہی ہم سیکس کے حساب سے پاورفل بن جائیں گے۔ تو گناہوں سے اور گندی چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کریں، اپنے دماغ کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں۔ جتنا آپ کا دماغ مضبوط ہوگا، طاقتور ہوگا، ہر اعتبار سے، سیکس کے اعتبار سے اور دوسرے اعتبار سے ہم مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا اس میں بڑے بڑے نسخوں کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑی دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ آدمی صحیح ہے لیکن کسی وجہ سے کمزوری آ گئی ہے، آدمی کے غلط حرکت کرنے کی وجہ سے اس نے غلط لوگوں میں پڑھ کر، غلط سنگت میں پڑھ کر اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے، تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم اس کا علاج کر دیں گے، گھر بیٹھے اس کو دوائی دے دیں گے اور خفیہ طریقے پر اس تک اس کی دوائیاں پہنچا دیں گے۔ انشاءاللہ وہ بالکل پرفیکٹ ہو جائے گا، اور نہ معلوم اب تک